سورہ مائدہ آیت نمبر 43 اور 44 کنٹینیوٹی میں پڑھ رہے ہیں ہم. آیت نمبر 43 وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ مطلب کیسے ہوگا؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، یعنی کہ آپ ان کے لیے کیوں یعنی کہ فیصلہ کریں گے. یعنی ایکچولی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کا فیصلہ کیسے کریں گے، اور یہ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، یعنی کہ جو بھی ججمنٹ، یعنی کہ آپ کو جج بنانے کے لیے، حکم بنانے کے لیے یہ کیوں آتے ہیں اپنے فیصلے کرانے کے لیے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تو خود ان کی تورات ہے. تو جب ان کے پاس اپنی تورات ہے تو یہ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس کے اندر اللہ کے حکم ہے. تورات کے اندر اللہ کے کتنے سارے مطلب حکم ہیں اندر. تو جب تمہارے پاس تمہاری کتاب ہے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آتے ہو؟ ثم یتولون من بعد ذلک، اور یہ کہ اس کے بعد بھی یتولون یعنی کہ وہ پلٹ کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی ثم یتولون من بعد ذلک، کہ وہ اس کے بعد بھی یعنی جب آتے ہیں آپ کے پاس اور پھر بھی تو پلٹ کے چلے جاتے ہیں نا. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ جو ہیں نہیں ہیں ایمان والے، یہ مومن لوگ نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ سب جو بھی چیز کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یعنی ان کو اللہ پاک جو بتا رہا ہے کہ دیکھو ان کے پاس تورات ہے لیکن پھر بھی یہ آپ کے پاس آئے. تو آپ کے پاس آنے کی ان کو ضرورت کیا تھی جبکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے تمام حکم ہیں. تو تمہارے پاس آنے کی کیا ضرورت؟ اور پھر بھی یہ جب پلٹ کے چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سے، اس کا تو یعنی یہ جو آپ کے پاس آئے تھے اس لیے مومن نہیں تھے جو آئے تھے کہ بھئی ان کے پاس بہت ایمان آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ یہ تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے. اور یہی تمام آیتیں ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم کو بھی اس میں ہم کو بھی بتایا جاتا ہے. But why do they come to thee for decision when they have their own Torah before them? Therein is the plain command of Allah. Yet even after that they would turn away, for they are not really people of faith. اس کی نوٹ ہے 749. But why do they come to thee for decision? اس کی نوٹ ہے 749 note. This is a searching question as to the motive of the Jews in bringing their cases for decision to the Prophet. تو یہ جب اللہ جیسے اللہ اس طرح سے کہہ رہا ہے نا کہ but why do they come to thee for decision? وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ when they have their own Torah before them. تو یہ ہے وہ سرچنگ کوشچن پوچھا جا رہا ہے، کیوں آ رہے ہیں وہ، اس کی وجہ کیا ہے. They came either number one، یعنی یا تو وہ اس لیے آتے ہیں کہ نمبر ون جو ہے وجہ وہ یہ ہے to ridicule whatever he said، تاکہ جب وہ فیصلہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لوگ ان کی مذاق اڑائیں گے. استغفر اللہ. اور یعنی ہنسی ٹھٹھا مذاق اڑانا. اور نمبر دو وجہ یہ ہے to deceive him as to facts and snatch a favorable decision which was against equity، تاکہ ان کو دھوکہ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سچی بات نہ بتائیں کہ کیا ہوا ہے،
تاکہ جب بندہ ایسی بات بولے گا جو کہ جھوٹی ہوگی، سامنے والے کو دھوکہ دیا جائے گا، تو اب تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ تمہارے حق میں فیصلہ کیا جائے، تاکہ تم جو ہو وہ جو مطلب فیوریبل جو ڈیسیجن ہے، فیصلہ تمہارے حق میں، وہ تم کو مل جائے، جو کہ عدل اور انصاف کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ تم جھوٹ بول کے اپنے فیور میں فیصلہ کروا رہے ہو نا. تم نے سچی بات تو پیش نہیں کی، تم تو دھوکہ دے رہے ہو، ڈیسیو کر رہے ہو. تو یہ ایک اور وجہ کہ دھوکہ دو، ان کو سچی بات مت بتاؤ، اور پھر یہ کہ جب وہ فیصلہ کر دے تو دیکھو انہوں نے تو ہمارے حق میں فیصلہ کیا. If their own law did not suit their selfish interest, they sometimes twisted it. یعنی ان کے خود کی شریعت جو ہے تورات کے اندر، اب وہ ان کو سوٹ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ انہوں نے جو بھی کیا ہوگا، جو بھی ان کی گناہ غلطی ہوگی، تو وہ ان کے خلاف فیصلہ ہوئے گا نا اس میں. تو وہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے خلاف نہیں، ہم کو ہمارے فیور میں چاہیے. تو وہ اپنی تورات کو چھوڑ کر اور اس میں بھی توڑ مروڑ کرتے رہتے ہیں تاکہ مطلب جو صحیح عدل اور انصاف کی بات ہے وہ نہ ہو سکے. بٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آلویز انفلیکسیبل ان ہز جسٹس. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عدل اور انصاف میں فیصلہ کرنے میں بہت ہی فرم تھے، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. اب یہاں پر 6 رکوع کمپلیٹ ہو گئے. 7واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 44 سے. 7th سیکشن آیت نمبر 44 سورہ مائدہ. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ نور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، اللہ کہتا ہم ہیں جس نے تورات کو نازل کیا تھا، یعنی تورات کو ریویل کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہم نے، اِنَّا یقیناً ہم نے، انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، تو اس تورات کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، یعنی اس میں گائیڈنس بھی ہے اور لائٹ ہے، نور ہے. تو تورات کے لیے اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے. یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے ہیں اس سے نبی، تمام نبی جو بھی مطلب بنی اسرائیل میں آتے چلے گئے. تو یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، جو بھی اسلام یعنی کہ مطلب لے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ول کے آگے اپنا سر جھکا دیا. اسلموا یعنی کہ اسلام لے آئے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکانا اسلمہ، اور وہ اسلمہ جس نے کیا وہ اسلام لے آیا، اسی لیے وہ مسلم ہے. تو وہ نبی جتنے بھی نبی آتے چلے گئے ون آفٹر اندر، اور وہ اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا چکے ہیں، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ ہے ان کا. اسلموا للذین ہادوا، اور وہ جو بھی جوز ہیں ان کا جب بھی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ وہ نبی جو ہیں تمام وہ فیصلہ کرتے ہیں یہودیوں کا. اور پھر ہے وَرَبَّانِيُّونَ،
ربانیون جو ہے وہ ریبائز ہے، جو ان کے پریسٹ ریبائز، وہ بھی فیصلہ کرتے ہیں یہودیوں کا. والاحبار، اور احبار لوگ جو ہے، حبر ورڈ جو ہے، حبر ہیبر وہ ہے جیسے علماء عالم کے لیے، الاحبار جو ہے وہ پلورل ہے عالم کا، علماء، ان کے علماء یعنی کہ ڈاکٹرز آف لا. تو یہ لوگ ہیں جو پھر فیصلہ کرتے ہیں بما استحفظوا، کہ ان کے پاس اللہ نے، یعنی ان کے پاس انٹرسٹ کیا اللہ نے، ان کو تورات دی، تورات کی حفاظت، تورات کا مطلب دیکھ بھال کرنے والے، ان کو بنایا اللہ نے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا، کہ تم ہو، تم کو انٹرسٹ کیا گیا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا. من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ تھے اس کے لیے گواہ، یعنی اس چیز کے لیے وہ گواہ تھے. فلا تخشوا الناس، ڈرو مت انسانوں سے. انسانوں سے کیا ڈر رہے ہو؟ کیونکہ یہودیوں کا یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں. وخشونی، مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، تو جو کوئی بھی اگر نہیں فیصلہ کرتا، یعنی کہ مطلب لم یحکم، تو جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی کہ وہ نازل کی ہوئی تورات ہے، تو اگر نہیں فیصلہ کیا جاتا اس سے جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک ھم الکافرون، تو وہی لوگ ہیں جو کافر ہیں. کیونکہ اللہ کی کتاب سے اگر کوئی بھی ججمنٹ کرنا، فیصلہ کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا ہے ان کو، تو اس کا مطلب وہ کافر ہے. اللہ نے ان کو کافر قرار دے دیا. یہاں ہم الکافرون، دے آر کافر، انبلیورز. اور یہ ایک پوائنٹ ہے یہاں پر، یہ جو کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو محافظ بنایا تورات کا، ربانیون کو اور الاحبار کو، ہم نے ان کو محافظ بنایا. یعنی کہ یہ تورات جو ہے، اس کے ریبائز جو ہے وہ ہے جو اس کی پروٹیکشن کریں گے. ان کے پاس انٹرسٹ کیا گیا، اس کو حوالے کیا گیا ان کے بھروسے پہ. اور الاحبار جو ہیں وہ، یعنی کہ وہ ان کے جو ڈاکٹرز آف لا ہیں وہ، تو ان کو مطلب یہ چیز کو حوالے کی گئی بمستحفظوا، کہ اس کی حفاظت کرنا اللہ کی کتاب کی، تورات کی. اب سوچو، یہاں پر اللہ نے ان کو کہا کہ تم اس کی حفاظت کرنا تورات کی، لیکن یہ حفاظت ہوئی نہیں. سب بدل گئے، حروف بھی بدل گئے، مضمون بھی اندر سے بدل گئی، آیتیں بھی بدل گئی، بہت کچھ بدل گیا اندر. انسانوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں بہت ساری آ گئی اندر. لیکن اللہ نے قرآن کے لیے کہا کہ ہم ہے اس کے نازل کرنے والے اور ہم ہے اس کے محافظ. تو اللہ نے قرآن کے لیے اپنے آپ کو اس کا محافظ بنایا. اللہ نے کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے، قرآن کی. تو اب سوچو، قرآن کا نہ زیر بدلا، نہ زبر بدلا، نہ اس کی کوئی آیت بدلی، ایک بھی حرف، ایک بھی سینٹنس، کہیں بھی کچھ بھی نہیں بدلا. زیر اور زبر نہیں بدلا تو پھر اور کیا. تو سوچ لو، یہاں اللہ نے قرآن کے لیے اپنے آپ کو کہا کہ ہم ہیں اس کے محافظ، اور یہاں پر اللہ نے ان لوگوں کو بنایا تھا محافظ، اور دیکھ لو کہ وہ صحیح حفاظت بھی نہیں کر سکے. It was we who revealed the Torah to Moses. Therein was guidance and light. By its standard have been judged the Jews by the prophets who bowed as in Islam to Allah's will, by the rabbis and the doctors of law.
For to them was entrusted the protection of Allah's book, and they were witnesses thereto. Therefore fear not men, but fear me, and sell not my signs for a miserable price. If any do fail to judge by what Allah has revealed, they are unbelievers. یہاں پر 4 نوٹس ہیں 750 سے لے کے 753. پہلے گائیڈنس اور لائٹ پر ہے. 750 گائیڈنس ود ریفرنس ٹو کنڈکٹ، یعنی اللہ نے ہدایت جو دی ہے اس میں تورات کے اندر جو اللہ نے کہا ہم نے ہدایت دی، وہ ہدایت تھی کہ تمہارے اخلاق، تمہارا کنڈکٹ اس کے مطابق ہو. اور لائٹ اللہ نے کہا نور، اندر نور ہے. with reference to insight into the higher realms of the faith، یعنی کہ ایمان کے جو بلند ترین درجے ہیں اس کے لیے تمہارے دل میں، جیسے تم اس کے بارے میں تمہیں انسائٹ ہو، تمہیں احساس ہو کہ یہ نور جو ہے ہم کو کتنی بلند ترین، یعنی ہمارا ایمان اتنا بڑھتا جاتا ہے. تو وہ نور جو ہے وہ ایمان کے بڑھنے کے لیے. پھر 751 نوٹ ربانی میں be rightly translated by the Jewish title of a rabbi جو بولتے ہیں نا ان لوگ کے priest, for their learned men، یعنی جو بھی ان کے مطلب بہت ہی پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ ہے rabbis. Jewish learning is identified with rabbinical literature، یعنی کہ جو بھی یہودیوں کا جو بھی پڑھنا لکھنا جو ہے اس جو بھی اس کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے وہ ریبائی ورڈ آتا ہے. ربانیون عربی میں جو ہوتا ہے. اور احبار از دا پلورل آف ہیبر اور حبر بائی وچ وی میں انڈرسٹینڈ جوئش ڈاکٹرز آف لا، یعنی یہودی جو علماء ہیں ان کا یہ پلورل ورڈ ہے احبار. لیٹر دا ٹرم واز اپلائڈ ٹو دوز آف ادر ریلیجنس. پھر یہی چیز ڈاکٹرز آف لا جو ہے وہ دوسرے مطلب جو مذہب دین جو ہیں اس میں بھی یوز ہوتا ہے نا. پھر ہے 752 they were living witnesses to the truth of scripture and could testify that they had made it known to the people، یعنی وہ لوگ خود گواہ تھے اپنے، یعنی جو اسکرپچر اپنی کتاب کے، اللہ کی جو کتاب نازل کی گئی ان پہ کہ وہ حق ہے، اور وہ خود یہ گواہی بھی دے سکتے تھے، یعنی کہ مطلب کہ لوگوں کے سامنے وہ اس چیز کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی چیز آئی تھی ان کی کتاب میں وہ حق تھی اور وہ اس کے اوپر گواہ تھے. تو لوگوں کے سامنے اس کو ان کو بتانا ضروری تھا، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات آئی تھی نا. پھر ہے نوٹ نمبر 753 2 charges are made against the Jews، یہودیوں کے خلاف 2 charges ہیں. Number 1 that even the books which they had، ان کے پاس جو کتابیں تھی they twisted in meaning، اس کے مطلب انہوں نے بدل دیے تھے to suit their own purposes، تاکہ ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو. because they feared men rather than Allah، کیونکہ وہ لوگوں سے ڈرتے تھے تو سوچتے تھے اندر سب بدل دو اور جو بھی ہے ہم کو ہمارا مقصد جہاں پورا ہوتا ہے وہ کرو. تو اللہ سے نہیں ڈر رہے تھے، انسانوں سے ڈر رہے تھے. پھر اس کا سیکنڈ چارج یہ ہے کہ that number 2 that what they had was but fragments of the original law given to Moses، موسیٰ علیہ السلام کو جو اصلی تورات دی گئی تھی اب ان کے پاس سمجھ لو اس کے کچھ حصے بکھرے ٹکڑے پڑے ہوئے. جو اصلی شریعت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ تو رہی نہیں نا، کیونکہ کتنے سارے رد و بدل ہوتے ہوتے کیا بچا اس کا، فریگمنٹس، خالی کچھ ٹکڑے. mixed up with a lot of semi-historical and legendary matter.
اینڈ سم فائن پوئٹری. یعنی سوچو کہ اب ان کی تورات کے اندر جو اصلی اللہ نے جو رکھا تھا، شریعت، قانون، جو بھی اندر اللہ نے جو باتیں رکھا تھا اس کو رد و بدل کر کے تم اندر اتہاس کی کچھ باتیں اندر آ گئی. کتنی ساری تو قصے کہانیاں آ گئے. ہاں، جیسے کہ مطلب جو یوسف علیہ السلام کا اور ایسے سب، تو وہ جو بھی لیجنڈری اس طرح کی بھی باتیں اندر بہت آ گئی. اور پھر اندر یعنی مطلب پوئٹری بھی آ گئی کہ بھئی جو بھی بہت ہی عمدہ قسم کی پوئٹری ہے تو وہ بھی تورات میں آ گئی. تو یہ سب کیسے آ گیا؟ یہ سب تو اللہ نے دیکھے نہیں بھیجا تھا. The Torah mentioned in the Quran is not the Old Testament as we have it. آج جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے نا جو تورات ہے، تو وہ جو قرآن میں تورات کی بات ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ تو ختم گم ہو گئی. Nor is it even the Pentateuch, the first 5 books of the Old Testament. Old Testament جو ہے تورات اور اس کی 5 پہلی جو کتابیں ہیں، 5 کتابیں، وہ containing the law, embedded in a great deal of semi-historical and وہی legendary narrative. اندر یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں کہ جو بھی اتہاس ایک یا پھر کوئی بھی قصے، کہانیاں اس طرح سے جو بھی چلی آ رہی وہ سب اندر ہے. اور پھر وہ یہ اندر پوئٹریز بھی ہیں. یعنی وہ لا جس کے اندر تھا وہ بدل چکا ہے سب کچھ. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ یہ 5 بکیں جو ہے اس میں جو مطلب آتی ہے تورات کی. اور دوسری یعنی جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ ہے بائبل. تو یہ لوگ نیو ٹیسٹمنٹ کو یہودی لوگ نہیں مانتے. یہ لوگوں کو مطلب صرف یہ کہ ان کی جو اپنی تورات جو یہ جو مطلب دنیا بھر کی ملاوٹ بھری ہوئی اندر، یعنی سوچ لو کہ اس کے اندر دیکھو نا کتنی ساری لاٹ آف سیمی ہسٹوریکل اینڈ لیجنڈری میٹر اس کے اندر ہے. یعنی ایسے قصے جو قصے کہانیاں اندر ایڈ کر دیے گئے. تو یہ تو نہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے نا. 753 نوٹ جو میں نے ابھی پڑھی یہ لاسٹ اس کی ہے، اور یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم پھر تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے یہی انشاءاللہ.